بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہمارا ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی افواہیں اور بڑھتا ہوا جھوٹ۔ یہ افواہوں کی ایک پوری جنگ ہے۔ ہم اس کی وجوہات اور اس کے پیچھے انسانی نفسیات کیا ہے اور پھر ان کا علاج کیا ہے، ریمیڈی انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ میڈیا آج کے دور کا ایک بڑا ہتھیار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو میڈیا تھا، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا اپنی دعوت کے لیے۔ صفا کی پہاڑی ہے یا حج کا موقع ہے، تو اس دور میں جو میڈیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ میں بھرپور استعمال کیا۔ تو اس لیے یعنی میڈیا کے استعمال سے انکار نہیں ہے، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ مفید اور معاشرے کے لیے بہتر کیسے بنایا جاتا ہے، انشاءاللہ آج کے اس موضوع کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ افواہیں انسان پھیلاتا کیوں، اس کی نفسیات کیا ہے۔ اصل میں انسان کے اندر جو یعنی کچھ چیزیں ایسی رکھی گئی ہیں جن میں اسے اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو پریشان کرے، وہ دوسروں کو خوف میں مبتلا کرے، اس سے اسے لذت اور تسکین ملتی ہے، یعنی ایک نفسیاتی ایک چیز ہے۔ تو جب انسان دوسروں کو پریشان ہوتا اور دکھ میں مبتلا ہوتے دیکھتا ہے تو اس کو ایک تسکین ملتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک دفعہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، یعنی لوکل ٹرانسپورٹ پہ، تو گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا یا اس میں کوئی فالٹ آ گیا، کوئی وجہ ہو گئی، گاڑی رک گئی۔ اب ساتھ ہی ایک سواریوں میں سے ایک بندہ فوراً کہتا ہے یہ نہیں شام تک ٹھیک ہونی، اور ساتھ وہ بڑے جو ہے نا فخر کے ساتھ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ پریشان ہوئے ہیں کہ نہیں میری بات پہ، تاکہ وہ اپنے آپ کو تسکین دے سکے۔ تو یہ ہمارا ایک نفسیاتی پہلو ہے، یعنی جو رذائل چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ دوسرے کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر کے تسکین حاصل کرے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں، اور یوں سمجھیے کہ ہر انسان میں یہ چیز ودیت کی گئی کہ وہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، جھوٹ اسے پسند نہیں ہے۔ اور جھوٹ میں صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے، جھوٹ سننا، جھوٹ پڑھنا، جھوٹ لکھنا، جھوٹ شیئر کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پہ جھوٹ کو کسی بھی فارم میں آگے لے کے آنا، یہ سارا جھوٹ میں ہی شامل ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کا مطلب، بلکہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں ہے، اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمیں یعنی ہر مذہب میں یہ بتایا گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں سننا، جھوٹ نہیں دیکھنا۔ تو جتنا ہم پھر اچھا یہ بھی ہوتا ہے، ایک آدمی تھا اس نے بچوں میں مشہور کیا، تمہیں نہیں پتہ فلاں جگہ پہ نا چیز بانٹی جا رہی ہے کھانے کی، شیرینی یا کوئی کینڈیز، ٹافیز، تو اور کہیں بچے کھیل رہے تھے ان کو بھی جا کے بتایا، اور کہیں بچے کھیل رہے تھے ان کو بھی بتایا، گلی محلے کے بچوں کو دوڑا دیا۔ جب اتنے سارے بچے دوڑتے ہوئے دیکھے کہ وہ چیز لینے فلاں کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بندہ خود بھی دوڑ پڑا کہ شاید واقعی نہ بانٹی جا رہی ہو۔ کیوں؟ جب بار بار جھوٹ بولا جائے گا، تکرار ہوگا، تو اس کے نتیجے کے اندر یقین بڑھنے لگتا ہے۔ تو اس لیے افواہوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام نے 5 چیزوں کو بڑا فوکس کیا۔ نمبر 1 جان، عقل، نسل، مال اور دین، کہ ان چیزوں میں جو بگاڑ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ منع ہیں، ناجائز ہیں، ان سے بچو۔ یہ فساد پیدا کریں گی تو اس کے نتیجے کے اندر معاشرے میں مزید بے چینی، فساد بڑھے گا۔ تو ایسے ہی افواہ جو ہے اس کے حوالے سے اثرات اگر ہم دیکھیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، حقارتیں بڑھتی ہیں، محبتیں ختم، باہمی اعتماد ختم، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ، پھر تعلقات کمزور ہوتے چلے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ہم بہت کمزور ریلیشن شپ کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو مضبوط تعلقات کیسے ہوتے ہیں اور تعلقات کمزور کیسے ہوتے ہیں، تو یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا اس پہ بات کریں گے۔ پھر کردار کشی سے اچھا کردار سامنے نہیں آتا۔ ہمیشہ کردار جب منفی باتیں سامنے آئیں گی تو ہر انسان میں ہمیں منفی باتیں نظر آنا شروع ہوں گی، کوئی ہمیں ایسا لگے گا ہی نہیں کہ اچھا کردار، امید وہ ختم ہو جائے گی، اطمینان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جھوٹی خبریں پھیلانا۔ دیکھیے ایسا بھی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کے بادشاہ نے گرفتار کیا، تو بہرحال ان کو آفر کی آپ عیسائیت میں آ جاؤ، اسلام چھوڑ دو تو میں یہ چیزیں آپ کو دوں گا، حکومت میں بھی، رشتہ داری بھی وغیرہ۔
انہوں نے انکار کیا تو اس نے پھر اینڈ پہ جب یہ دیکھا کہ میری کوئی بات نہیں مان رہا تو اس نے یہ کہا کہ اگر تم میری پیشانی پہ بوسہ دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے آگے بڑھ کے بوسہ دیا اور اس بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھیوں کو۔ جب وہ مسجد نبوی میں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی تو حکم دیا کہ جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ ان کی پیشانی کو بوسہ دے۔ یعنی اس اقدام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند کیا۔ تو اگر یہاں پہ رکیں، جب وہ صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کا بوسہ لے رہے تھے، وہی پکچر یا وہی چیز میڈیا پہ آ جائے کہ لو جی یہ کیسے مسلمان ہیں بھئی بادشاہ کا بوسہ لے رہے ہیں، تو ادھر سے کئی افواہیں بن سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن نے ان کا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ بت خانے میں گئے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے سارے بت توڑ دیے، بڑے کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ اب اگر ایک بندہ یہاں سے کوئی افواہ بنانا چاہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، آپ کو باہر کھڑے، فرض کریں آپ وہاں پہ باہر کھڑے ہیں بت خانے کے اور اندر دیکھ رہے ہیں، تو وہ آپ کو کہ دیکھو توحید تو کہتی ہے بڑا بت پہلے توڑو، اور یہ دیکھو یہ چھوٹے بت توڑ رہے ہیں، بڑے کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تو اس کو پسند کر رہا ہے، فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ نے تو تعریف کی ان کی کہ انہوں نے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ ان کو عقل آ جائے، وہ واپس پلٹ آئیں، دین کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو بہرحال یعنی افواہ بنانا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے، ہم اس طرف آتے ہیں، یعنی اس کے اوپر مزید بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جنرل صاحب کے بارے میں، ہماری آرمی کے بارے میں، ہمارے مختلف اداروں کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں بڑی افواہیں چلتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، تحقیق کے بغیر، سچ جانے بغیر وہ اس کو آگے پھیلا دے۔ تو اس لیے پہلا علاج یہ ہے کہ جب جس چیز کی آپ کے پاس تصدیق نہیں ہے نا، اللہ کے لیے وہ آگے شیئر نہ کریں۔ پہلا کام تو یہ کریں۔ ہاں جدھر سے آئی ہے وہاں سے آپ ریفرنس مانگیں، وہاں سے اس کی اتھینٹسٹی چیک کریں، پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے، اگر آپ کو نہیں یعنی آپ رک گئے ہیں، اب آپ تحقیق کریں۔ فتبینوا، قرآن کہتا ہے سورہ الحجرات ہے کہ آپ تحقیق کرو، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ کر دو علیحدہ سے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ کا خوف، کہ آپ جب کوئی بات آگے پہنچانے لگے ہیں تو اس میں بھی بڑی احتیاط ہے، یعنی بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی، کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ لکھ دوں جس کا کل میں نے جواب دینا ہے، اس پہ شرمندگی نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو کوئی ایسی بات پتہ چلی، اس کے لیے دعا کر دیں، ہدایت کی، اس کی اصلاح کی۔ جو بندہ آپ تک افواہ پہنچاتا ہے، آپ جس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے اس کے بارے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان، یعنی میرے خیال میں تو یار وہ اچھا انسان ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس سے بھی انشاءاللہ وہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ کمزور پڑ جائیں گے۔ اسی طرح سے فوراً کمنٹ دینے سے بچیں، فوراً جذبات میں آنے سے بچیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بات سنتے ہیں فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یعنی ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی یہ خبر جو ہوتی ہے نا، خبر، اچھا ہر خبر آگے پہنچانے والی نہیں ہوتی، ہر خبر اپنے موبائل میں سیو کرنے والی نہیں ہوتی۔ تو جو اہم خبر ہو اس کو احتیاط میں کنفرمیشن کے بعد پھر آگے ہم کسی تک پہنچائیں، اور کوشش کریں یہ ضرور سوچ لیں کہ اس خبر سے فائدہ ہوگا کہ نقصان۔ اگر فائدہ ہو رہا ہے ضرور پہنچائیں، نقصان ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے اس سے باز آ جائیں۔ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھایا گیا کہ ایک بندہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ ایک بڑے سے جو ہے وہ کسی اوزار کے ساتھ اس کی گدی کو چیرا جا رہا ہے، اس کی باچھیں جو ہیں وہ چیری جا رہی ہیں، یہاں کانوں تک اس کو چیرا جا رہا ہے، اس میں آنکھ تک بھی چیرا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ ایک سائڈ سے چیرا جاتا ہے تو دوسری سائڈ سے ٹھیک ہو جاتی ہے، دوسری سائڈ پہ فرشتہ آتا ہے تو یہ والی سائڈ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے فکذاب، یہ بہت بڑا جھوٹا تھا، اور کرتا کیا تھا؟ یکذب بالکذبہ، یہ کیا کرتا جی، جھوٹ کو لیتا تھا، یعنی جھوٹ لے کے جھوٹ بولتا ہے، اور پھر کیا کرتا، حتی تبلغ الآفاق، اتنا پھر لوگوں تک پہنچاتا، اتنا پھیلاتا کہ دنیا کے کناروں تک یہ جھوٹ پھیل جاتا۔ یہ حدیث شاید آج سے 1400 سال پہلے اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن ایمان بالغیب تو بڑی چیز ہے۔ تو آج کے دور میں تو ایک جھوٹ جو ہے وہ
یعنی اس کو سمجھنا کہ وہ دنیا کے کناروں تک، شام تک کیسے پھیل جاتا ہے، تو یہ آج کے میڈیا کے دور میں تو یہ بات سمجھنا اب کوئی مشکل نہیں رہا۔ تو بھئی پہلے تھا کہ ایک جھوٹ بولا تو ممکن ہے ایک گناہ ہی لکھا جائے، لیکن اب تو یہ ہے کہ ایک جھوٹ بولا وہ ودن سیکنڈز، ودن مائکرو سیکنڈز وہ ملینز لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سوچیں ذرا کہ اب گناہ جو ہے وہ کس حد تک ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی یہ نصیحت کروں گا کہ ہمیں افواہوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے، ہمیں تصدیق کی طرف، تحقیق کی طرف آنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جس سے مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو، جس سے لوگوں کو پریشانی اور خوف ہو، وہ باتیں آگے پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ تصدیق کے بعد حوصلہ افزا خبریں آگے پہنچانی چاہیے، حسن ظن کے ساتھ آگے پہنچانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی والعلم۔ السلام علیکم۔